اور ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں۔ پھر لوگوں کے پاس جاؤں گا۔ چیئرمین صاحب بڑی خدا بخش میں 4 اپریل کو 18 اپریل کو حیدرآباد میں 25 اپریل کو سکھر میں انہوں نے وہ جلسوں سے خطاب کیا کہ جو ان شہروں نے اس سے پہلے اتنے بڑے جلسے نہیں دیکھے تھے اور اپنا موقف واضح کیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم پاکستان سے ملے اپنے وفد کے ساتھ اور انہیں صاف دو ٹوک میں الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ منصوبے پاکستان کی مفاد میں نہیں ہے اور ان کو فوراً واپس دینا چاہیے۔ میں ایک بات پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی نہر بند نہیں تھی، ابھی کاغذوں میں تھی، لیکن ان کاغذوں کو رکھنے کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا اور چیئرمین صاحب نے تو یہ فیصلہ وزیر اعظم سے پچھلے تھرسڈے کو جمعرات کے دن لے لیا تھا۔ اعلامیہ بھی جاری ہوا وزیر اعظم کے دفتر سے، اس کے باوجود کچھ ناسمجھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی بتانے والی بات ہے، ہمیں رائٹنگ میں دو۔ انہیں بتایا گیا، کچھ لوگوں نے کہا وزیر اعظم نے دستخط کیے۔ میں نے کہا بھائی کون سے کنال بنانے کے منصوبے میں وزیر اعظم دستخط کرتا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو آصف علی زرداری صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ ارے بھائی عقل کے اندھو، کوئی صدر کوئی وزیر اعظم دستخط نہیں کرتا، سارے فورم ہوتے ہیں، ایچ پی کا فورم ہوتا ہے، سی سی آئی کا فورم ہوتا ہے اور حکومت سندھ سی سی آئی میں گئی اور اس کے اندر جیسے میں نے کہا فیصلہ تو چیئرمین صاحب نے 24 تاریخ کو کروا لیا تھا اسلام آباد میں، صرف اس کو فارمیلٹی رہتی تھی۔ اس وقت کہا گیا کہ جی 2 مئی کو میٹنگ ہوگی۔ پھر چیئرمین صاحب نے صدر آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ بھائی جب فیصلہ ہو گیا ہے تو اس میٹنگ کو جلدی کر لو۔ میں وفاقی حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ارجنٹ سی سی آئی کی میٹنگ بلائی، کل صبح اعلان کیا کہ شام کو میٹنگ ہے۔ میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا کہ انہوں نے حق کا فیصلہ کیا۔ میں سارے چیف منسٹرز کا اور سی سی آئی کے ممبران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سندھ کے موقف کی تائید کی اور کل سی سی آئی نے آپ نے دیکھا ہوگا میٹنگ ہوئی، وہی بات جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 24 تاریخ کو وزیر اعظم سے منوائی تھی، یعنی جب تک باہمی رضامندی نہیں ہو جاتی کوئی نیا کنال نہیں بنے گا۔ وفاقی حکومت جب تک صوبوں کے درمیان ہم آہنگی نہ ہو کسی کنال کے بارے میں کوئی کام نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہمیں پانی کا مسئلہ حل کرنا ہے، ہمیں اپنی ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے۔ اس سلسلے میں کمیٹی بنائی، انہوں نے یہ بنوایا سب سے کہ 1991 کا کوڈ جس کے لیے سندھ حکومت ہمیشہ کوشاں ہے کہ اس پہ منوعن عمل کیا جائے گا۔ اور آخر میں اس دن انہوں نے کہا کہ اس کو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ پالیسی وفاقی حکومت کی بن جائے اور سی سی آئی اس پہ فیصلہ کرے۔ کل وہ فیصلہ ہوا اور اگر آپ اس کا فیصلہ دیکھیں گے اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سی سی آئی اپروو کرتی ہے کہ کوئی نیا کنال صوبوں کی باہمی رضامندی کے بغیر نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت نے صرف کہا تھا اب اس سی سی آئی میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں، کنسنسس سے یونینیمسلی سب نے یہ فیصلہ کیا کہ صوبوں کی ہم آہنگی کے بغیر کوئی کنال نہیں بنے گا۔ اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں 17 جنوری 2024 کو جس دن سے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا، عجیب لوگ ہیں ادھر
کبھی کسی صدر صاحب کی میٹنگ جس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا اس کا ذکر کر دیتے اور انہوں نے اس کے خلاف ایک مہم بنائی. یعنی اصل مسئلے کو نہیں چھیڑا. آپ لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ اصل مسئلہ ہے کہ جو ارسا کا سرٹیفکیٹ جو کہ غلط اعداد و شمار پہ مبنی ہے اس کو کینسل کرانا ہے, اس کو واپس کرانا ہے. اصل مسئلہ یہ تھا. اور جو انہوں نے 7 فروری کو ایکنک نے جنرل الیکشن سے ایک دن پہلے ان کنالوں کا منصوبہ منظور کیا تھا, لیکن انہوں نے کہا تھا سی سی آئی کے اپروول کے بعد. اور اس کے بعد جب پہلی سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی اس میں ان دونوں جو ان کے ڈیسیشنز تھے ارسا کے اور ایکنک کے اس کو مسترد کر کے واپس بھیجا. اور اس کے ساتھ کیا لکھا ہے اگر آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ لکھا ہے کہ اب سی سی آئی ڈائریکٹ کرتی ہے یعنی حکم دیتی ہے پلاننگ ڈویژن کو اور ارسا کو کہ جب تک آپ سارے صوبوں کو آن بورڈ نہیں لیتے, سب کی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, آپ ایسے مسئلے دوبارہ نہیں اٹھائیں گے. کامیابی سندھ کے لوگوں کی ہے. میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سب کو یعنی باقی صوبوں کو وفاق کو یہ طاقت دی کہ حق پہ فیصلہ کریں, کسی پریشر میں آ کے فیصلہ نہ کریں. اور انہوں نے حق پہ فیصلہ کل کیا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. میں صدر پاکستان آصف علی زرداری میری پرسوں ان سے ملاقات ہوئی تھی, ان کی طبیعت ناساز تھی. پہلا سوال انہوں نے مجھ سے یہ کیا تھا اور میں نے انہیں کہا یہ پرسوں کی بات ہے اتوار کی. میں نے کہا کہ سی سی آئی کی میٹنگ جمعے کو ہونی ہے. انہوں نے کہا یہ تو بہت دیر ہے. میں نے کہا جی میں کوشش کر رہا ہوں لیکن آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے. اور مجھے پکا یقین ہے کہ انہوں نے اسی رات بات کی ہوگی. جو خامخواہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے اس شخص کو جس نے اپنے پاور لوگوں کے حوالے کیے پارلیمنٹ کے تھرو, لیکن یہ ناکام کوشش کی. اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جنہوں نے اپنا ایسا موقف لیا, حق والا موقف, پیچھے نہیں ہٹے. بہت آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے پریشر آئے ہوں گے. میں کل کی بات بتاتا ہوں, یہ منٹس پہ آگے پیچھے آپ کو پتہ ہوتا رہتا ہے. ان کی طرف سے صاف حکم تھا کہ جو میں نے کہا ہے یا تو وہ منظور کرا کے آؤ, نہیں تو اٹھ کے آ جاؤ, کوئی ضرورت نہیں ہمیں سی سی آئی کی. میں اپنے سیاسی فیصلے خود کر سکتا ہوں. اگر حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں ناحق کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہوں گا. اور چیئرمین صاحب نے میرا صرف یہ کام تھا کہ اس موقف پہ میرے پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی تھی, میرے پیچھے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تھے, میرے پیچھے پیپلز پارٹی کے ورکر تھے, میرے پیچھے سندھ کی عوام تھی پوری. اور اس لیے بالکل ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی. اور اس کے سامنے اگر کوئی شرارت بھی کرنا چاہ رہا تھا تو اس کی وہ شرارت کامیاب نہیں ہوئی. جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب چاہ رہے تھے, اور وہ کیا چاہ رہے تھے, جو ان کے لوگ چاہ رہے ہیں ادھر, وہ سی سی آئی نے منظور کیا. اس کے میں ایک بار پھر پرائم منسٹر صاحب کا, باقی 3 وزرائے اعلیٰ کا, سی سی آئی کے ممبرز کا شکر گزار ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ کے لوگوں نے جدوجہد کی ہے اس لیے کہ کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا اس میں, ان سب کو بھی سلام کہ انہوں نے اپنی پارٹی جس کو وہ جتاتے ہیں, ابھی سے نہیں 1970 سے ہمیشہ پیپلز پارٹی جیتی ہے, ہر دفعہ زیادہ ووٹ لیے, ہر دفعہ زیادہ سیٹیں لیے, اس پہ بھروسہ کیا,
उस पार्टी के पीछे खड़े रहे और फिर वफाकी हुकूमत को कोई और चारा नहीं था, इसलिए कि अगर ये दरार जो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दरार पैदा कर देते तो ये केनाज इशू के मामले पर इस्लामाबाद से वापसी कराची आने पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।